السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ قرۃ العثمان سیزن 6 میں علاؤالدین کی موت کے حوالے سے بہت سے تبصرے کیے جا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ علاؤالدین کی مکمل تاریخی زندگی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ علاؤالدین نے وہ کون سے اہم کارنامے سر انجام دیے جس سے سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ طاقت ملی، اور علاؤالدین اپنے سوتیلے بھائی اورحان غازی سے چھوٹا تھا یا بڑا تھا، اور علاؤالدین سلطان کیوں نہیں بنے اور سلطنت عثمانیہ کی خدمت کیسے کی، اور معزز ناظرین کیا علاؤالدین نے شادی کی تھی یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم علاؤالدین کی مکمل زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ علاؤالدین کا پورا نام علاؤالدین علی بے تھا۔ علاؤالدین سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا بیٹا تھا، اور یہ شیخ ادیب علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون کا بیٹا تھا۔ معزز ناظرین، آج تک مورخین یہ ثابت نہیں کر سکے کہ علاؤالدین اورحان غازی سے بڑا تھا یا چھوٹا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق علاؤالدین عثمان غازی کا بڑا بیٹا تھا اور کچھ کے مطابق چھوٹا تھا۔ علاؤالدین اپنے والد عثمان غازی کی طرح شیخ ادیب علی کے بہت زیادہ قریب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علاؤالدین بہت زیادہ نرم مزاج تھے۔ علاؤالدین اپنے چچا سوچی بے کی طرح علم اور حکمت کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عثمان غازی کی وفات کے بعد علاؤالدین کو یہ پیشکش کی گئی کہ یا تو وہ سلطان بن جائے یا پھر اس سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو علاؤالدین نے اس پیشکش سے صاف انکار کیا، اور اورحان غازی جو کہ جنگوں میں اپنے والد عثمان غازی کی طرح ماہر تھے، تو اس بنا پر علاؤالدین نے اورحان غازی کو سلطان بننے کی تجویز دی، اور خود علم و حکمت میں ماہر ہوتے ہوئے ریاستی امور سنبھالنے کو ترجیح دی۔ اس طرح اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بنے، اور علاؤالدین سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور علاؤالدین نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس سے سلطنت عثمانیہ دنیا کی عظیم ریاست بنی۔ علاؤالدین نے اپنی تجویز پیش کی کہ سلطنت عثمانیہ کا اپنا مالیاتی نظام ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح 1328 عیسوی یا 1329 عیسوی میں اورحان غازی کے نام سے چاندی کے سکے بنائے جانے لگے، جس کے ایک طرف کلمہ طیبہ لکھا تھا اور دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو ہمیشہ قائم رکھے، اور دوسری تجویز یہ تھی کہ سرکاری افراد کے لیے ایک الگ لباس ہونا چاہیے جس سے عام افراد اور سرکاری افراد میں واضح فرق محسوس کیا جا سکے۔ اور علاؤالدین اپنی ریاست کے لیے سب سے قیمتی مشورہ یہ دیا کہ ایک الگ فوج کو منظم کیا جائے جو کہ ینیچری فوج تھی۔ یہ فوج سلطنت عثمانیہ کی ایک طاقتور فوج تھی جو کسی بھی فوج پر بھاری ثابت ہوتی تھی، اور علاؤالدین نے یہ مشورہ بھی دیا کہ پیدل فوج کا ایک الگ دستہ ہونا چاہیے جس کو جنگ میں بھی شریک کیا جائے، جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کی خفیہ فوج اکنجی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی اس سے پہلے کوئی مستقل فوج نہیں تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ علاؤالدین کی بیوی بھی تھی کہ نہیں۔ تاریخ میں علاؤالدین کی صرف ایک ہی بیوی کے بارے میں لکھا ہے جس کا تاریخ میں کوئی نام درج نہیں ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ترک سردار بلاد کی بیٹی تھی، اور اس سے علاؤالدین کے 8 بچے پیدا ہوئے، جس میں سے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ علاؤالدین ہی وہ پہلے شخص تھے جن کو سلطنت عثمانیہ میں پاشا کا لقب دیا گیا۔ علاؤالدین نے ہی بورسا میں پہلی مسجد بنوائی اور وہیں پر خانقاہ بھی تعمیر کروائی۔ علاؤالدین اپنے نانا کی طرح پرہیزگار بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ سرکاری کاموں سے فارغ ہوتے تو وہ اسی خانقاہ میں وقت گزارا کرتے تھے۔ اور اگر علاؤالدین کی وفات کے بارے میں بات کی جائے تو تاریخ میں ان کی وفات سن 1333 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ اس طرح علاؤالدین نے 51 یا 52 برس کی عمر پائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔